الله نعبد ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم على محمد وعلى محمد وعلى من صلى وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد يا من كان وقع وصلى على النبي يا وسلم ولا حول ولا قوة جی بھائی جی رستہ توڑ تک رستہ پر کر دیں یہ نہیں سائڈ پہ لو رستہ مکان ہر پنے على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم نوم الصائم عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا غفر له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید
فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. آیت مبارکہ کی تلاوت کے بعد نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حدیث مبارکہ پیش کی. دعا فرمائیں کہ رب قدوس اس ناچیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو حق سن کر عمل کی توفیق فرمائے. محترم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارے 27 روزے اللہ کا خصوصی کرم. یہ مہینہ صرف اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا سبحان اللہ. کسی امت کو ایسا انعام نہیں ملا جو اللہ نے اپنے محبوب کو غلاموں کو عطا فرمایا. محترم سامعین، رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا تہوار. اس کی کوئی صاحب کوئی کھڑی اس کی رحمت سے خالی نہیں. روزے دار کا جاگنا عبادت، کھانا عبادت، سونا عبادت، چلنا عبادت. گھر کے جو بھی شرعی حدود کے اندر کام کرتا ہے وہ سارا عبادت کا عبادت. اور محترم سامعین، رات 27 رات اور لیلۃ القدر کی رات. سبحان اللہ. روایت کے اندر آتا ہے، اللہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. دیکھو میرے دوستو، 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس رات کی عبادت ایک طرف. میرا بھائی وہ خوش نصیب ہے، خوش قسمت جس نے شب بیداری کی، روزہ رکھا، تراویح پڑھی. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. محترم سامعین، آج یہ ہے اسی رات نزول قرآن. قرآن کیا؟ محترم سامعین، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ وہ جوان ہے کہ جس کے بارے میں آپ سرکار جاگتے ہوئے 23 مرتبہ زیارت. لکھتے ہیں کہ قرآن کے 30 سپارے ہیں. 15 پاروں میں اللہ نے نظام مصطفیٰ کو بیان کیا. 15 پاروں میں اللہ نے مقام مصطفیٰ. اور میرے عزیز سامعین، باقی 2 روزے اور رہ گئے. سوموار انشاءاللہ عید الفطر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوش کو قبول فرمائے. جو نہیں رہ سکے اللہ تعالیٰ ان کے بھی گردش کو معاف فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے. میرے محترم سامعین، گزارش یہ ہے روزے دار جب عید الفطر کے دن عیدگاہ میں جائے گا، سرکار کی سنت ہے غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر، اگر نئے کی گنجائش ہوئی تو پرانے دھو کر پہننا بھی میرے نبی کی سنت. سرکار کو آپ سے فرماتے جب امام خطبہ دیتا ہے تو رب قدوس فرماتے ہیں یا ملائکتی ما جزاء الاجیر اذا عمل بها.
روزے رکھے ہیں، محنت کی ہے، نوافل پڑھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، فرائض ادا کیے، کیا ان کو مزدوری دی جائے؟ فرشتے کرتے مولا ان یوفی اجورہم، یا اللہ مزدور کو پوری پوری مزدوری دی جائے۔ رب حضور فرماتے ہیں اشہد کو یا ملائکتی قد غفرت لہم، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی تمام نیکیاں قبول اور گناہ بھی معاف کرنا۔ پھر وہ تم سامعین قرآن بڑی اعلیٰ نعمت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن پڑھنے والوں ذرا ہمت دیکھیں، ریاضت دیکھیں، مجاہدہ دیکھو کر زندہ، یہ ان کی ریاضت، ان کا مجاہدہ۔ اور میرے محترم سامعین، امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، آپ فرماتے ہیں لا اعبد ربی حتی اراه، میں اس وقت تک سجدہ اللہ کو نہیں کرتا جب تک اس کا دیدار نہیں کر لیتا۔ یہ مولا علی کی عبادت اور آپ کی چھوٹی سی قرآن، ان کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے لکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے، دہنا پاؤں رکاب میں رکھتے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ قرآن شروع کر دیں، جب پاؤں رکھتے تو قرآن ختم ہو جاتا۔ قرآن انظر الى المصحف عبادت، اور قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا تو سبحان اللہ لیکن دیکھنا بھی عبادت، اور قرآن پاک کو بغیر گرو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت مولانا علی کرم اللہ وجہہ کا قول، جو حضور کا غلام قرآن پاک کو نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر تلاوت کرے گا، اللہ اس کو ایک لفظ کے بدلے 100 نیکی عطا فرمائے۔ دیکھو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے 19 لفظ ہیں، اگر اس نے نماز میں پڑھے تو 1900 کا ثواب ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر بیٹھ کے نماز میں قرآن کی تلاوت کی، ایک لفظ کے بدلے 50 نیکی عطا فرمائے۔ اور جس حضور کے غلام نے نماز کی حالت میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نہیں تلاوت کی، بلکہ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کی، بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتا ہے، نجس نہ ہو، ناپاک نہ ہو، اس کے لیے 10 نیکیاں ایک لفظ کے بدلے آپ کو ایک، کیونکہ ماں باپ نے بچوں کی تعلیم میں اہم کردار ادا کیا۔ مجھے ایک ہستی کا واقعہ یاد آیا، وہ ہستی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، جو بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد۔ مشہور بات میں آتا ہے کہ آپ چھوٹی عمر میں یتیم ہو، باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، ماں نے پالا اور ماں نہیں تھی، ماں وہ تھی جس کا ہاتھ دامن زہرا کے ساتھ۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہی تھی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کافی قریب سے گزرے،
اور آپ جانتے ہیں جب بچہ ماں کے قریب سے گزرتا ہے دیکھ کر اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. سلام پھیلا بلایا خود کو دی اپنی حضور بیٹا قریب آؤ. جب قریب آئے تو آپ نے پیشانی کو بوسا دیا. فرمایا بیٹا میری ایک خواہش ہے پوری کرو گے؟ یہ حضور پوری کروں گی. کیا خواہش کروں گا؟ کیا خواہش؟ والدہ والد نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تو قرآن کا حافظ ہو جا. میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھا. جب ماں نے سنا خوش ہو گئی, کمرے میں چلی گئی, چادر اٹھائی حضور کو ڈھانپنے کے لیے, اور چادر اٹھ کر حضور کو ڈھانپ کر باہر آئی تو کچھ لوگوں نے بختیار کاکی کی انگلی کو پکڑا. عمر کتنی تھی؟ ملفوظات میں آتا ہے اس دن جب ماں قرآن کا حافظ بنانے کے لیے لے جا رہی تھی تو آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے 10 دن. حضرت ابو حفص علیہ السلام یہ مدرسے میں پہنچی, آپ پڑھا رہے تھے. آپ صرف حافظ نہیں تھے, حاصل بھی تھے, عالم بھی تھے, عالم بھی تھے. تو کیونکہ آپ بچوں پڑھا رہے آداب بہتر کو لگو رکھا. اچانک نگاہ پڑی آپ نے, دیکھا ایک بی بی باہر کھڑی ہے, چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے, 4 سال 4 مہینے 10 دن عمر. جبھی بھی ایسا نہ ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا اے ابو حفص میں اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے لائی. آج کی بٹھا دو بنا دیں گے. لیکن والدہ ماجدہ نے فرمایا ابو حفص یہ بچہ یتیم ہے, اس کا باپ نہیں, ہم غریب لوگ ہیں. پرانے کپڑے وغیرہ بھی پہنانا, کھانا بھی کھلانا, قرآن بھی پڑھانا اور اس کی نگرانی بھی کرنا, کیا شرطیں تھی؟ حضرت ابو حفص علیہ السلام نے پوچھا بی بی اتنی بڑی شرطیں تو نے مجھ پر رکھی ہیں, کون ہے یہ بچہ؟ بی بی صاحب نے فرمایا ابو حفص یہ بچہ محمد کی آل ہے, خاندان نبوت سے اس کا تعلق ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزتی. میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی آل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. میری نبی نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض. فرمایا ستارے ہیں تو آسمان ہے, میری آل ہے تو جہان. اور میری نبی نے فرمایا کل حسب ونسب یتکثر الی یوم القیامہ الا حسبی ونسبی. دنیا والوں قیامت کے دن تمام حسب نسب کٹ جائیں گے, لیکن محمد کی آل کا نسب موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تذکیر نعت اللہ شاہ صاحب بخاری. حضرت ابو حفص علیہ السلام نے آج کی بیوی اب کھانا بھی میرے لیے, کپڑے بھی, پڑھانا بھی, نگرانی بھی. اب یہ جب بچہ قرآن کا حافظ بن جائے گا آپ کے دروازے پر دستک دے کر پہنچاؤں گا. چنانچہ آپ نے سمجھا شرط عمر ہوگی بیوی صاحبہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا دیکھا بیوی صاحبہ کھڑے, پوچھا بیوی صاحبہ میں نے تمام
نبی صاحب نے فرمایا ابو حبر میں اس لیے کھڑی ہوں کہ میرا بیٹا بسم اللہ میرے سامنے پڑھے آپ کو ڈرائنگ دیتی ہوں گھر کو جاؤ قریب آئے 4 سال 4 مہینے 10 دن عمر بہت چھوٹی عمر ہے جب آپ آئے تو استاد کسی طرح جب بیٹھے تو 2 رنگ ہو کر بیٹھے میرے نبی نے فرمایا من تواضع رفعہ ہو جو نیچا ہوتا ہے اس کو اللہ بلند کرتا اور شیخ سعدی بھی فرماتے ہیں یہ شاخ پرنیوا سکر زمین ہمیشہ پھاڑنے والی ٹہنی نیچی ہوتی ہے اور جاتی بات بھی فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوگا مؤلف نے کتاب لکھتی ہے کہ استاد نے بسم اللہ ختم کی لیکن حضرت قطب بختیار کاکی نے 14 سپارے میں جا کر منتر کر آنکھوں میں آنسو آ گئے دوسرے فرمایا قطب قرآن پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو پوچھا آپ کی بات آواز بی آپ کا بچہ پہلے کہاں پڑھتا رہا فرمایا ابو حبر میں نے آج تک اپنے بچے کو کہیں نہیں بھیجا پڑھنے کے لیے اسی سے پوچھو یہ کہاں پڑھتا رہا اب حضرت ابو حبر علیہ الرحمن نے پوچھا بولتی جی بیٹا 14 سپارے کو کہاں پڑھتے رہے ہو سر چکا دیا حضرت سے اور عرض کی استاد محترم میری والدہ مادہ تہجد کے ٹائم جب نوافل پڑھتی میری والدہ قرآن کی تلاوت ہے میں اس وقت بیدار ہو جاتا کانوں سے قرآن سنتا دل میں قرآن یاد کرتا تھا یہ 14 سپارے والدہ مادہ کے تہجد کی نوافل میں یاد کر کے آیا لیکن دوستوں جب مائیں ایسی ہوں تو بیٹے بھی کچھ بڑی پیدا ہوتی ہے میری مطلب سامعین نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے آج جمعہ الوداع پھر زندگی ہوگی تو پھر آخری جمعہ ہے رمضان مبارک کا اب مسجدیں ان میں رونق کم ہو اور وہ شور گل گھر کے اندر رونق افطار کے ٹائم سحور کے ٹائم وہ شوق وہ ذوق اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس کامل کو قبول فرمائے اردو کو قبول فرمائے نماز کو قبول فرمائے الہ العالمین ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا اللہ قبول فرمائے ہم سب کا خاتمہ نبی پاک کی سچی گناہ نصیب فرمائے زیارت مکہ اور مدینہ نصیب فرمائے جملہ بیماروں کو شفا کاملہ جو ہمارے احباب اسپتال میں بیمار ہیں یا گھروں میں سب کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا اور جو ہمارے دوست اس دنیا سے چلے گئے ان تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے ان کی قبر پر ضرور بنا اس کے بعد ہمارے احباب مسجد سے تعمیر فرما رہے ہیں ایک تعلیم ایک اللہ کے بندے نے کوئی مسجد کے لیے پیش کر دیا پنکھے ایک ہی اللہ کے بندے نے پیش کر دی باقی تو سلسلہ جاری ہے کہ آپ کی دعوت سے میں جو خادم کی حیثیت سے میں نے نوکری کرنی ہے میں کر رہا ہوں مدرسہ بھی آپ کے سامنے تقریباً 40 سال سے دین کی خدمت کر رہا ہے
اور مدرسہ للبنات بچیوں کا مدرسہ تقریباً 5 سال اس میں فہم القرآن، عالمہ کا کورس، شعبہ حفظ اور نامہ 4 شعبے، وہ پرانا اسناجیز کا گھر تھا، اس نے بچیوں کا مدرسہ کھولا ہے، تقریباً 5واں سال ہے۔ الحمدللہ وہ بھی جاری و ساری ہے۔ یہ مدرسہ 40 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کے تعاون سے چل رہا ہے۔ تقریباً 110 لڑکیاں مقیم ہیں، ان کا خانہ مدرسہ ہندن کو، اور آپ کے تعاون سے وہ تم سامنے پر چل کر حصہ لیں گے۔ زکوٰۃ، صدقات، 4 ماہ قربانی۔ آپ جانتے ہیں بڑے لوگوں کے بچے کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، غریب لوگوں کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، جن کا کھانا وغیرہ سارا اہتمام یہاں درس نظامی بھی ہے، اور اس کے شعبہ حفظ ناظرات کی کلاسیں یہاں رہتی ہیں۔ آپ کے دعوت سے جاری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور یہ بھی آخر میں دعا کریں کہ دوستوں نے اس زمین اراضی کو مسجد اور مدرسہ کے لیے دیے، میرا مولا جو زندہ ہے ان کو اجر، جو انتقال کے آلاؤں کی قبر کو جنت دوا، وما علینا الا البلاغ۔ وعلى أمهما سيدة النساء وخاتمة الرجال ولا مشي من البطاح والبلاس الحمد لله تعالى سيدة الفاتحة المعاشر والساعة والطويل برضوان الله تعالى الفتنين ويغفر الله ولكم في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم كريم الملك البر الرحيم. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا على محمد وعلى محمد وعلى الصلاه اللهم صل على محمد وعلى محمد يا ذا القرار والطاعه وصلى على النبي وسلم على كل من النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان. الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما، سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، میری باقی سچی غلامی نصیب فرما، اجازت مکہ اور مدینہ نصیب فرما، شکرہ بیماروں کو شفا فرما، جو ہمارے احباب ہسپتال میں بیمار ہیں یا گھر میں سب کو شفا کاملہ عاجلہ فرما، جو بھی اولاد ان کو اولاد نگینہ سے فرما، جو بھی رزق ان کو رزق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کی زندگی اسلام پہ خاتمہ ایمان اور خدا بہترین کو مسلمان کو کامیابی عطا فرما، فلسطینیا کو مسلمان کو کامیابی عطا فرما، پاکستان کو استحکام نصیب فرما، پاکستان کو اسلام کا کہنا روا، تمام ہمارے اسلام اور آپس میں محبت عطا فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، دشمنوں کو جیل کو نابود فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد
यार छोड़ दो यार थोड़ा नहीं मौका दो थोड़ा दो यार छोड़ दो नहीं ना मिल सके है अच्छा बहुत जिंदा आ जा फिर